بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دن ایک سید زادہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے پوچھا کہ آج کوئی نظر و نیاز خانقاہ میں آئی ہے؟ تو خادم نے عرض کیا، سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ دستے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایسے ہی حضرت نظام الدین کی سخاوت کی باتیں مشہور ہیں، میری تو کوئی مدد نہیں ہو سکی یہاں۔ چوتھے دن اس نے اجازت طلب کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دے دیے اور کہا کہ بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ بھی تھے، وہ سلطان کے ساتھ تھے۔ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو وہاں پہ پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے کہ امیر خسرو، حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی دہلی میں ہیں، آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو بھی وہاں سے ہی آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا کہ میرے مرشد کیسے ہیں؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور تو کچھ نہیں دیا، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، اے امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں ہے، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے ہی گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں کچھ سپاہی اور تحریر بھی دے دی تاکہ کوئی راستے میں اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑے چلے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہوں؟ امیر خسرو نے جواب دیا کہ سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ کتنے میں خریدے؟ خسرو نے جواب دیا کہ حضور 7 لاکھ چیتل میں۔ حضرت محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بہت سستے خرید لائے ہو۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور، 7 لاکھ چیتل واقعی بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا
تو جان دے کر بھی نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ ناظرین، یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔